بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا جادو حقیقت ہے اور کیا یہ اتنا اثر رکھتا ہے کہ آدمی کی اس سے موت ہو جائے؟ تو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ جادو کیا چیز ہے اور جادو انسان کے اوپر کہاں تک اثر رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا تذکرہ کچھ اس طرح سے کیا، اور ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے، اور بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں اور تم اس کو سیکھ کر کافر نہ بنو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے اور 2 میاں بیوی کے ریلیشن کو خراب کرنے کے لیے وہ جادو کو استعمال کرتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ بعض لوگ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں کوئی اسرائیلی روایات پیش کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جب انسان کی شکل میں زمین پر آئے تو انہوں نے بہت سارے گناہ کیے، اس طرح کی روایات پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ ایک کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا، حالانکہ کوئی ایک بھی صحیح حدیث میں یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ابھی میں نے جس واقعے کا ذکر کیا کہ جب اللہ دنیا بنا رہا تھا 500-700 ملائکہ تھے، ان میں 2 فرشتے وہ بھی تھے ہاروت اور ماروت، جو انسانی روپ میں کالا جادو لے کے آئے تھے، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک حجت کی کہ یا اللہ پاک کائنات کا نظام آپ سے ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، تو اس میں یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ زمین پہ، اگر تم لوگ میرے سے بہتر چلا سکتے ہو تو جاؤ جا کے کرو۔ وہ زمین پہ انسانی روپ میں آئے تھے، اور وہ 5 چیزیں تھیں جس سے منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنی، انہوں نے وہی کی، اور انہوں نے پھر وہ کالا جادو سکھانا شروع کر دیا۔ وہ آج تک چلتا آ رہا ہے، جس کو قبالہ جادو کہتے ہیں، یہ وہی جادو ہے۔ عراق کے شہر بابل میں آج بھی ایک کنویں کے اندر ان 2 فرشتوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اللہ سے پھر بعد میں معافی مانگی، اللہ سے کہا اللہ ہم اس دنیا میں ہمیں عذاب دے دے، سزا دے دے، آخرت کا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج بھی الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو وہ سزا مل رہی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو جو بات ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ ایسی بات کرنے والے لوگ جو ہے وہ قرآن کو اچھی طرح پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر وہ ایسے من گھڑت واقعات کو دین بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو آپ اگر قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے تو ایسی بات جو ہے وہ رد ہے۔ اب بات کو یہاں پہ سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ جادو جو ہے وہ کرتا کیا ہے۔ جادو جب کسی کے اوپر کیا جاتا ہے تو جب شیطانی طاقتیں انسانی خون کے اندر دوڑتی ہیں تو وہ خون کو اور زیادہ گرم کر دیتی ہیں، جس سے آدمی چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے لگتا ہے، اور جب غصے کی مقدار بڑھتی ہے تو آدمی جھگڑا کرتا ہے، یعنی کہ اس کو غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، تو اس لیے پھر وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈل جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رپورٹیں ہوتی ہیں، تو ان کی رپورٹوں میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پھر کہ یہ میڈیکل کے حوالے سے آدمی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ آدمی حقیقت میں بیمار ہوتا ہے، اس کو روحانی بیماری ہوتی ہے، اس کے اوپر جادو ٹونا ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی روحانی بیماری کی وجہ سے پھر آدمی کی موت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس جو رپورٹ آتی ہے اس میں اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس لیے ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پاتے اور وہ اسی اپنی روحانی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جو جادو کا توڑ ہے، آیات الکرسی اور معوذتین یعنی کہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 صورتیں ہیں، اس کے اوپر پڑھ کر اس کو دم کیا جائے تو اس سے اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پاک صاف رہیں اور 5 وقت نماز پڑھیں اور قرآن پاک کو پڑھتے رہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے اور جادو جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ عصر حاضر کی ایک مشہور رشین بلیک میجیشین کا کہنا ہے۔ انہوں نے ایک چینل کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے کسی کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی جس میں آپ ناکام رہی ہوں، تو انہوں نے پھر یہ بات کہی۔ When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. کسی پریکٹسنگ مسلمان کے اوپر جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، یعنی کہ اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ایسے لوگ جن کا ایمان مضبوط ہے، نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان پر جادو کا اثر ہونا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ نظر آنے والی چیز ایسے مسلمان کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ اگر اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں اور نماز پڑھیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ جادو سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور جب کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا
اور وہ پاک صاف نہیں رہتا تو اس کے اوپر جادو کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس بندے کے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں 5765 نمبر حدیث ہے کہ ایک لبید بن عاصم نامی یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو صرف اتنا ہی اثر کرتا تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے کہ یہ میں نے کام کیا ہے یا نہیں، بس اس سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر جادو جو ہے وہ اثر نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص پروٹیکشن میں تھے۔ تو قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 67 ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ نے اس میں گارنٹی دی کہ اے پیغمبر آپ میرے دین کی تبلیغ کیجئے، آپ کی حفاظت میں کروں گا اور آپ کا یہ مشرکین جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی دعوت کفار مکہ کو دے رہے تھے، اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے باحفاظت اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال دیا۔ اور سورۃ الجن کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق نازل فرمائی، اور سورہ فلق کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آیا، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ پھر قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے، اب شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، یا کچھ انسان بھی انسانوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈال دیتے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اس کے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حفاظت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں 2767 نمبر حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو جس میں ایک جادو بھی ہے۔